صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ آج کا پروگرام میں انشاءاللہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ آپ لوگ کل خطبہ میں سن چکے ہوں گے، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ہم کو اس طرف یاد دلایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں بھی انشاءاللہ درود کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید میں ذکر کیا بہت ساری آیاتیں ہیں، لیکن اس وقت میں چند آیاتوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جس طرح قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا کہ ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا مانگا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سالوں کے بعد اس دعا کو قبول کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دعا کی نتیجہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں مانگا تھا، اس دعا کی ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک قوم کے لیے یا کسی خاص زمانہ کے لیے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا سوائے رحمت للعالمین بن کر بھیجا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اور سارے زمانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے علاوہ ایک اور آیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا اور بشیر و نذیر بن کر بھیجا. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور بہت سارے دشمن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، تو بہت مخالفت شروع ہو گیا. اس کے بعد بہت لوگ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وہ ذات ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ کیا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بے شک لوگوں نے اتنا کوشش کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بچائیں گے. کوئی بھی کوشش جو دشمن نے کیا وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہی وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بچائیں گے ہر حالت میں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اس سے بہت سخت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو لوگوں کے ساتھ پیار، محبت اور مہربان، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھنا چاہتے. ہر حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کی. لوگوں کی خوش حالت کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے جو میں نے آیتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہی ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا، اسی طرح تم بھی ہو اے مومنوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجو. تو جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ کل بھی
حضور حید اللہ تعالیٰ بن عرصی عزیز نے ہمیں اس طرف اشارہ دیا تھا، اس طرف نصیحت دیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو درود شریف پڑھنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ تاکید دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی حاجت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں سے کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ہمیں یہ طریق سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریق سکھایا کہ اے میرے بندو، تم جب اپنی حاجت لے کر میرے پاس آؤ، میرے پاس حاضر ہو تو اپنی دعاؤں کو قبول کروانے اور اپنی حاجت کو پوری کرنے کا اب ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مجھ تک پہنچو۔ اگر تم نے یہ وسیلہ اختیار نہ کیا تو پھر تمہاری سب عبادتیں رائے گاہ چلی جائے گی، کیونکہ میں نے یہ سب کائنات اپنے اس پیارے نبی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعا کی حاجت نہیں، ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے دعا کی ہے، اس دعا کو قبول کرنے کے لیے ہم درود زیادہ سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے۔ جسے میں نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ وسیلہ اختیار نہ کیا تو پھر تمہاری سب عبادتیں رائے گاہ چلی جائے گی، کیونکہ میں نے یہ سب کائنات اپنے اس پیارے نبی کے لیے پیدا کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ لولا کا لما خلقت افلاق، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے محمد، اگر تیرے وجہ سے نہ ہو تو میں یہ کائنات کو نہیں بنایا۔ یہ کائنات اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس پاک وجود کی وجہ سے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس پاک وجود کے لیے درود بھیجنا چاہیے۔ جو بھی وقت، جتنے بھی وقت ہم ملیں، کبھی کبھی میں بھی خود جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں نا، میں صبح سائیکلنگ کرتا ہوں، سائیکلنگ میں جب میں سائیکلنگ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ درود پڑھیں۔ تو اس لیے آپ سب بھی یہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو بھی وقت ملے وہ وقت درود پڑھنے کے لیے استعمال کریں، تاکہ ہمارے دعا، ہمارے حاجت اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بہت ہے۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے۔ پس جو فیضان شخص بدعلہ پر ہوتا ہے، وہی فیضان اس پر ہو جاتا ہے، اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بے قدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے۔
اس کا یہ خلاصہ ہم نکل سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی دعا کو یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں، ہم بھی یہ کوشش کرنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کے ساتھ ایک ذاتی تعلق، ایک ذاتی محبت پیدا ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے، اور درود اس طرح پڑھنا چاہیے، صرف منہ پر نہیں جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں مطلب کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی۔ لیکن اگر ہم اس درود کو خلوص دل کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس درود کی وجہ سے، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو، ہمارے حاجت کو قبول کریں گے۔ اس اقتباسات میں جو میں نے ابھی پڑھا تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا تھا، اس اقتباسات میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جو باتیں سمجھائی ہیں جن سے درود شریف پڑھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ فرمایا، پہلے تو تم سب یہ یاد رکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے درود پڑھنے سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو۔ وہ تو پہلے ہی ایک ایسی ہستی ہے جو خدا تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ فرمایا کہ اس میں گہرا راز ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے ایک ذاتی تعلق اور محبت کی وجہ سے اس دوسرے شخص کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے تو وہ اس کے وجود کا ہی حصہ بن جاتا ہے، یعنی وہ محبت اور تعلق میں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے میں نے کہا تھا، ہمیں کوشش کرنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ذاتی تعلق، ایک ذاتی محبت قائم کرنا چاہیے، تاکہ اس محبت کی وجہ سے جب ہم محبت پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم خلوص سے دل کے ساتھ درود پڑھنے شروع کریں گے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول کریں گے اور اسی طرح ہمارے حاجات کو پورا کریں گے۔ حدیثوں میں بہت یہ ذکر آتا ہے کہ درود پڑھنے سے ہم کیا ملیں گے۔ بہت سارے برکاتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا تھا۔ جب ہم درود پڑھیں، اگر کوئی شخص درود پڑھیں، اور جیسے میں نے کہا تھا، یہ شرط یہ ہے کہ خلوصی دل سے پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نزدیک ہوتے ہیں، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نزدیک ہوتے، تو اس کا شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو درود بھیجنے سے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا، اور یہ بار بار میں نے دہراتا ہوں، اور وہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے، کہ درود اس طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ بالکل ہمارے دل سے نکلتے ہیں، خلوص سے دل سے درود پڑھنا چاہیے۔ تب اس درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول کریں گے۔ اس درود کی وجہ سے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ میرے نزدیک ہوں گے جو زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں مجھ پر۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ دیکھو اس میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب اذان مؤذن کا اذان سنو تو وہ الفاظ جو مؤذن کہتے ہیں وہ دہراؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کہ جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت دلایا کہ مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ شخص میرے نزدیک ہوں گے قیامت کے دن جو سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں مجھ پر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا، لیکن نا بہت رحمت اللہ تعالیٰ ہم پر نازل کریں گے اگر ہم درود پڑھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جیسے میں نے کہا تھا وہ خلوص سے دل سے پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، یہ جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو بہت برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کریں گے جب ہم درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے مزید یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمتیں اور اس کی بخشش اگر چاہتے ہو تو وہ اب صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہی ملے گی، اور یہ بھی آپ کا بہت سے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ اس کا طریق بھی سکھا دیا، اذان کے بعد کی دعا بھی سکھا دی کہ اس طرح میرا وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ دعا بھی ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے، جو دعا جو ہم پڑھتے ہیں اذان سننے کے بعد، جو دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ بھی ہم یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا مجھ پر درود بھیجنا خود تمہاری پاکیزگی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ لیکن کیا کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کریں گے ہم پر اگر ہم درود بھیجتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ترقی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کون نہیں چاہتے اس کی زندگی پاک ہو جائیں، اور کون نہیں چاہتے اس کی زندگی میں ترقی ہو، ایمان میں ترقی ہو، بھلائی میں ترقی ہو، نیکی میں ترقی ہو۔ سب کو یہی چاہیے، یہی چاہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ درود پڑھا کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے ایک کفارہ ہے۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت بھیجے گا۔
یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 گنا برکتیں نازل کریں گے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے لیے نازل کریں گے. تو اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم ایک انسان ہیں, ایک کمزور انسان ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف کے شکل میں پیدا کیا. تو ہمارے کوتاہی بہت زیادہ ہے, ہمارے غلطیاں بہت زیادہ ہیں ہماری زندگی میں, اور اس کوتاہی کو اور اس غلطیاں کو اگر ہم ڈھانپنا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے, اس کا ایک وسیلہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجا کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اس دن کے خطرات سے اور ہولناک موقع سے تم میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا تھا بہت سارے برکاتیں ہم حاصل کر سکتا ہے درود کے ذریعہ سے. اور درود ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں ہماری زندگی میں جو بھی اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا, جو بھی عبادات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اس کو کرنے کے لیے, تو اس محبت کی وجہ سے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز اس دن کے خطرات سے اور ہولناک موقع سے تم میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا. فرمایا کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا درود ہی کافی تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ثواب پانے کا ایک موقع بخشا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ تم اگر قیامت کے روز اس کے خطرات اور اس کے ہولناک موقع سے بچنا چاہتے ہو تو درود پڑھا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے, اور جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود نہیں پڑھیں, درود نہیں بھیجتے, تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے. تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھنا چاہیے. تو اس کے بعد جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں مانگنا چاہتے ہیں تو وہ مانگے, تب ہمارے دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. ورنہ ہمارا دعا اسی طرح ہی لٹکے رہے, یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا رہے. تو اس لیے جب دعا پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے فاتحہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا, اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد جو بھی ہم مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم مانگیں.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کروڑا ایسے پاک فطرات گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب طراز مرد خدا کو پایا ہے، جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایک خط ہے جو تحریر فرمایا آپ نے کہ آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت ہی متوجہ رہیں، اور جیسا کہ کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے، ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہیں، اور بہت ہی تضرع سے چاہیں، اور اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو، اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائے کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں، اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ کبھی ملول ہو، اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اسی غرض کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کے برکات ظاہر ہو۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم کو نصیحت دلایا۔ آگے فرمایا درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو۔ آگے فرمایا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آپ نے جیسے میں نے آپ کو شروع سے سنایا تھا، جو شاعر ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نثارا، نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے۔ اور اپنے قصیدہ میں حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ لکھا ہے یا رب صلی علی نبی کدا ایمان فی ہذہ الدنیا و بعث انسانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم خلوص دل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی محمد صلی